بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 7 سال بعد پاکستان لوٹا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر خوشی سے نہال تھے، لیکن میری بیوی کے چہرے پر مسکان پھیکی سی تھی۔ وہ بڑے مشینی انداز میں مجھے مخاطب کرتی، بغیر کہے میرے سارے کام کر دیتی۔ باہر رہنے کی وجہ سے مجھے روزانہ غسل کی عادت تھی۔ مجھے یاد ہے جب ایک بار کبھی فون پر ذکر کیا تھا، اور وہ آج میرے اٹھتے ہی پانی ٹین میں گرم کر کے باہر روم میں رکھنے لگی تو میں حیران ہو گیا۔ گیزر لگا تو ہوا ہے، پھر اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کمرے سے نکلنے لگی تو میں نے اسے مخاطب کیا تو وہ جھجک سی گئی۔ دراصل وہ اٹکتے ہوئے بولی، گیزر خراب ہو گیا ہے تو اس لیے۔ تو تمہیں کیسے پتا مجھے نہانا ہے؟ وہ دراصل ایک بار آپ نے ذکر کیا تھا کہ مجھے صبح نہانے کی عادت ہے تو اس لیے سوچا پانی گرم کر دوں۔ دراصل یہاں موسم تیزی سے بدل رہا ہے، لیکن ابھی ٹھنڈ مکمل گئی نہیں ہے، تو نلکے کا پانی قدرے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ کترا کر نکلنے لگی، تو میں نے اس کی نازک سی کلائی اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لی۔ اتنی پرانی بات تمہیں یاد رہ گئی، لیکن تم یہ بھول گئیں کہ میں تمہارا خاوند بھی ہوں، جسے پکی روٹی، کپڑے استری، پانی گرم ہی نہیں چاہیے ہوتا، اسے محبت اور وقت بھی چاہیے جو تمہارے پاس نہیں ہوتا۔ میری بات پر اس کی نگاہیں جھک سی گئیں اور چہرہ گلابی سا ہو گیا، لیکن وہ انتہائی سنجیدگی سے بولی، میں وقت دیتی تو ہوں، اور محبت؟ میرے سوال پر اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں کی نمی مجھے بے چین سی کر گئی۔ وہ کچھ کہتی کہ امی کی آواز پر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ ہمارے رشتے میں کبھی بے تکلفی نہیں تھی۔ شادی کے 7 سال میں شاید میں 10 بار چھٹی لے کر آیا تھا، اور 1 ماہ گزار کر چلا جاتا، اور پھر کئی سالوں بعد چھٹی ملتی۔ جب واپس آتا تو چاہ کر بھی اس اجنبیت کی دیوار کو گرا نہ پاتا۔ میری بیٹی جو 4 سال کی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی میرے لیے اجنبیت بھری ہوئی تھی۔ مجھے پاکستان آئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ شاید وقت کے ساتھ ساتھ کچھ بہتری ہو جائے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ اجنبیت مجھے گھائل کرتی تھی۔ بیوی اور بیٹی میری فیملی تھی، لیکن اس فیملی کو کیسے اپنے نزدیک کرنا تھا، میں دن رات یہی سوچتا تھا۔ باہر رہتے رہتے مجھے جاگنگ کی عادت پڑ گئی تھی۔ صبح سویرے جاگنا، پرندوں کی ہلکی ہلکی چہکار سے صبح کا آغاز میرے دن کو خوشگوار بنا ڈالتا تھا۔ ہمارا گھر چونکہ DHA راولپنڈی میں تھا، یہاں کی گلیاں کشادہ اور خوبصورت تھیں۔ مجھے یہاں چہل قدمی کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آتی، بلکہ اپنی عمر کے نوجوانوں اور بزرگ حضرات کو یہاں پر واک کرتے ہوئے روزانہ دیکھ رہا تھا۔ واک کر کے جب میں گھر لوٹا تو کچن سے آتے ہوئے دیسی گھی کے پراٹھے کی خوشبو مجھے پاگل کر گئی۔ میں جو ہی کچن کی کھڑکی کے پاس سے گزرا تو مجھے امی کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی بات پر میری بیوی مہربانوں کو بہت بری طرح سے ڈانٹ رہی تھی۔ میں چپ کر کے وہیں کھڑا ہو گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب مہربانوں کا رد عمل کیا ہوگا، کیا وہ بھی اسی طرح امی کو جواب دے گی۔ لیکن کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد بھی جب میں نے اس کی کوئی آواز نہیں سنی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اٹھ گئی ہو مہارانی، امی کا انتہائی طنزیہ لب و لہجہ تھا جو مجھے چپ سا گیا۔ حالانکہ میری بہنیں جو اب میرڈ تھیں، لیکن شادی سے پہلے وہ کبھی صبح سویرے نہیں اٹھیں، لیکن میں نے کبھی ان کے لیے اتنا سخت رویہ نہیں دیکھا، بلکہ وہ تو ان کے لیے ناشتہ بھی بنا کر رکھ دیتی تھی۔ لیکن مہربانوں کے لیے اتنا سخت اور چبھتا ہوا رویہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ امی آپ چھوڑ دیں، گرمی ہے کچن میں، باقی ناشتہ میں بنا لوں گی۔ مہربانوں کی آواز پر میں چونکا۔ اتنی تزریل کے بعد بھی وہ انتہائی نرمی سے ان سے بات کر رہی تھی۔ رہنے دو بی بی، ٹائم دیکھا ہے؟ کیا اس وقت بنتا ہے ناشتہ ہمارے گھر؟ کیا خامند کے آنے کے بعد اس گھر کے اصول بھول گئی ہو؟ امی مسلسل اسے آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ میں نے چپکے سے اندر کا منظر کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کی تو مہربانوں کو کسی مجرم کی طرح کٹہرے میں کھڑا ہوا دیکھا۔ وہ چائے کی کیتلی کی طرف بڑھی ہی تھی کہ امی نے اسے روک دیا۔ میں نے علی کے لیے ناشتہ بنا لیا ہے، ضرورت نہیں ہے تمہیں، بس اب باقیوں کے لیے ناشتہ تم خود بنا لینا۔ وہ مزید اس کو کچھ کہتی، میں فوراً کچن کے اندر آ گیا۔ امی کے ماتھے پر چڑھی ہوئی تیوری مجھے دیکھ کر ایک دم اتر گئی اور وہ ایک دم مسکرانے لگی۔ آؤ آؤ علی، تمہارا ہی انتظار تھا۔ دیکھو میں نے تمہارے لیے اسپیشل دیسی گھی گاؤں سے منگوایا ہے اور اس کے پراٹھے بنائے ہیں، تمہیں بہت پسند ہے نا؟
تو میں نے مسکرا کر انہیں کہا، ارے یہ تو بہت مزیدار بات ہے، اور پھر وہیں کچن میں لگی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارے چلو ڈائننگ روم میں چلو، یہاں کدھر کچن میں گرمی میں ناشتہ کرو گے، میں وہیں ناشتہ لگواتی ہوں۔ میں نے کنکھیوں سے مہربانوں کو دیکھا جو بالوں کا سادہ سا جوڑا بنائے آم سے لان کے سوٹ میں توے پر پراٹھے بنا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ فرائی پین میں انڈوں کا آملیٹ بنا رہی تھی۔ میرا بہت دل تھا کہ میں اس کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کروں، لیکن امی کی ناراضگی کا سوچ کر میں وہاں سے چل دیا۔ امی نے ایک دن بھی مجھے اس کے ہاتھ کا ناشتہ نہ کرنے دیا، بلکہ یہ بات میں بہت دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ امی صبح کے ناشتے، شام کی چائے اور رات کے کھانے تک مجھے اپنے ساتھ ہی انگیج رکھتی۔ اس دوران اگر مہربانوں ہمارے پاس آ کر بیٹھنے کی کوشش بھی کرتی تو وہ اسے کسی نہ کسی بہانے سے اٹھا دیتی، اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں کچھ وقت اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ گزاروں، ان سے ڈھیر ساری باتیں کروں، لیکن مجھے اب ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے امی جان بوجھ کر مجھے اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے نہیں دے رہی۔ رات کو بھی جب میں کمرے میں جانے لگتا تو وہ اس وقت بھی کوئی نہ کوئی قصہ چھیڑ کر بیٹھ جاتی۔ میں بڑی مشکل سے نیند کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آتا تو دن بھر کی تھکی مہربانوں سو چکی ہوتی۔ ایسے میں میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس لڑکی کو اٹھا کر مزید پریشان کروں۔ میں ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں گیا تو مہربانوں ہماری بیٹی نور کو پیار سے اٹھا رہی تھی۔ ماں بیٹی کے درمیان یہ تعلق اور انداز دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا، لیکن مجھ پر نگاہ پڑتے ہی دونوں کے انداز ہی جھجک اور اجنبیت نمایاں ہو گئی۔ مجھے دیکھتے ہی مہربانوں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور پھر آہستہ سے نظریں پھیر کر نور کو اٹھنے کا کہا۔ نور فوراً اٹھی اور سیدھا واش روم میں چلی گئی۔ اتنے میں مہربانوں بھی اٹھ کر کمرے سے نکلنے لگی تو میں نے اس کو روک لیا۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھتے ہی تم ماں بیٹی کے رنگ کیوں اڑ جاتے ہیں؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی تو نہیں، لیکن تم لوگوں کے انداز دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کوئی باہر کا آدمی ہوں اور تم لوگوں کے درمیان خواہ مخواہ ہی آ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ میری باتوں سے بجائے ریلیکس ہونے کے مزید پریشان ہو رہی تھی، اور میں یہ تو طے کر چکا تھا کہ میں اسے مزید پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ آج رات کو تیار رہنا، ہم ڈنر باہر کریں گے۔ میری بات پر اس نے مجھے انتہائی حیران کن نظروں سے دیکھا، جیسے شاید اسے میری ان باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا ہو، اور پھر وہ ایک دم سے مسکرا دی۔ میرے لیے اس کا اس طرح سے مسکرانا انتہائی غیر یقینی بات تھی۔ میری یہ غلط فہمی تو اسی وقت دور ہو گئی، کیونکہ مجھے ہر وقت یہ احساس رہتا تھا کہ جیسے میرا وجود اسے ناگوار گزرتا ہے۔ وہ میرے ساتھ شادی کے اتنے برس بعد پہلی بار باہر جانے کے خیال سے خوش تھی۔ اس لمحے میں نے اس کے چہرے کا تناؤ کم ہوتے دیکھا تو ایک انجانی سی خوشی ہوئی۔ میں شام کو جب گھر لوٹا تو وہ پنک کلر کی میکسی میں ہلکے پھلکے میک اپ اور کھلے بالوں کے ساتھ اپسرا لگ رہی تھی۔ میں اسے اس روپ میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ تو انتہائی خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر بالکل بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک بچی کی ماں ہے، بلکہ وہ تو سرے سے شادی شدہ ہی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا فگر بچے کی پیدائش کے بعد بھی بے انتہا متناسب تھا۔ وہ میرے یوں دیکھنے پر جھینپ سی گئی اور نظریں جھکا کر نور کو خود سے پہنانے لگی، لیکن اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ اور ہونٹوں کا کونا دانتوں میں دبا لینا اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ وہ میری نظروں سے جھلکتی محبت کو سمجھ رہی ہے۔ آج اس کی نگاہوں میں میرے لیے کوئی اجنبیت نہ تھی، اور یہی بات مجھے بے حد سرشار کر رہی تھی۔ میں اپنی چھوٹی سی دنیا کو لے کر سیڑھیوں سے جب نیچے اترا تو سامنے ہی امی کھڑی تھی۔ مجھے یوں تیار دیکھ کر امی نے ایک انتہائی ناگوار نظر سے مہربانوں کو دیکھا۔ اے بی بی، اتنا بن ٹھن کر کدھر تشریف لے جا رہی ہو؟ تو مہربانوں کی جگہ میں نے جواب دیا، وہ امی ہم ذرا باہر جا رہے ہیں۔ باہر جا رہے ہو تو یہ تمہاری بیوی نے کیا پہن رکھا ہے؟ ایک بچے کی ماں ہے، اس کو شرم نہیں آتی؟ عجیب و غریب حلیہ بنا کر باہر جا رہی ہے، کچھ اپنی عمر کا ہی خیال کر۔ بی بی، اس کے حلیہ میں کیا خرابی ہے امی؟ ٹھیک تو ہے۔ میں نے انتہائی حیرانی اور پریشانی سے اپنی امی کی طرف دیکھا اور پھر پلٹ کر مہربانوں کو سرتا پاؤں دیکھا۔ تم تو چپ ہی کر جاؤ علی، تم سے تو نہیں پوچھ رہی کہ بار بار پلٹ کر جواب دے رہے ہو۔ امی نے مجھے زوردار طریقے سے جھاڑ پلا دی۔ ان کی نگاہیں بری طرح سے مہربانوں پر جمی ہوئی تھی۔ امی، میں انہیں ڈنر پر لے جا رہا ہوں، 1-2 گھنٹے تک آ جائیں گے۔ کمال کرتے ہو علی،
आज मैंने तुम्हारे फेवरेट पाए बनाए हैं, साथ में मकई की रोटी बना रही हूं, और तुम हो के मैडम के कहने पर बाहर जा रहे हो, और वो भी मुझे बताए बगैर। अम्मी का गुस्सा सवा नेज़े पर चढ़ने लगा। अम्मी, मुझे मेहरबानों ने नहीं कहा, मैं खुद ही इन्हें लेकर जा रहा हूँ। कितना अरसा हो गया है हम लोग साथ कहीं पर भी बाहर नहीं गए। मैंने वजाहत देनी चाही तो अम्मी ने मेरी वजाहत रद्द करते हुए मेहरबानों को कहा, जाओ किचन में काम संभालो, और ये फजूल के चोंचले तुम्हें अब जेब नहीं देते। मैं और मेहरबानों एक दूसरे को तकने लगे। वो शायद बहुत जल्दी समझ गई थी, इसलिए फौरन ही वहां से चल दी। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन अम्मी ने मुझे पकड़कर कहा कि इधर आओ, और फिर मुझे लेकर वो अपने कमरे में आ गई। क्या करते हो अली तुम? वो एक छोटे घर की लड़की है, क्यों उसकी आदतें खराब करते हो? जितने में तुम इसको डिनर करवाओगे, तुम्हें पता है इतने पैसों में उनके घर में कभी राशन पूरे महीने का नहीं आया। मैं अम्मी की बातें सुनकर भौंचका रह गया। अम्मी, अब वो उस घर में नहीं रहती, आप मुझे इसके घर के खर्चे क्यों बता रही हैं? वो अब यहाँ रहती है मेरी बीवी बनकर, और अपनी फैमिली पर खर्च करना कौन सी बुरी बात है। मैं इतना कमाता हूँ कि अगर रोजाना भी अपनी फैमिली को डिनर करवाने के लिए बाहर किसी 5 स्टार होटल में ले जाऊं तो ले जा सकता हूँ। ए लो भैया, ये तुमने सही कही। तुम तो ये आदतें डालकर बाहर चले जाओगे, और फिर तुम्हारी बीवी को कौन संभालेगा? उसको तो चस्के पड़ जाएंगे होटल में खाना खाने के। अम्मी की बात सुनकर मैं बहुत झुंझुलाया, लेकिन जाहिर है माँ थी तो मैं उनकी बुजुर्गी की वजह से उनसे मजीद बहस नहीं कर सकता था, क्योंकि ये मुझे मुनासिब नहीं लगता था। मैं नहीं चाहता था कि वो अब मुझे जन मुरीदी के भी ताने देना शुरू कर दें। लिहाजा मैं खामोश हो गया और उठकर उनके पास से बाहर आ गया। किचन के पास से गुजरने लगा तो मैंने देखा कि मेहरबानों अपने उदास चेहरे के साथ किचन में खड़ी है, और नूर भी अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में रखे अपनी माँ से बार बार सवाल कर रही है कि हम क्यों बाहर नहीं जा रहे हैं। आपने तो खुद कहा था हम आइसक्रीम भी खाएंगे और झूले भी लेंगे। लेकिन मेहरबानों उसको समझाते समझाते अब डांटने लगी थी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उन माँ बेटी का सामना करूं, इसलिए मैं चुपचाप वहां से चल दिया। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे इस बात का गिल्ट बहुत ज्यादा हो रहा था कि मैं कैसा मर्द हूं कि अपनी बीवी और बेटी के लिए स्टैंड भी नहीं ले सकता। अम्मी हमारे जाती मामलात में इस कदर हावी हो चुकी थी कि उन्हें खुद भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि वो कितना बुरा हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कर रही हैं, कि जिससे हमारे दरमियान कभी भी नज़दीकियां पैदा नहीं हो सकती। मैं अपनी तरफ से उन दूरियों को मिटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब कुछ मुझे अपनी मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलता हुआ महसूस हो रहा था। उन्हीं दिनों मेहरबानों को उसके भाई की शादी की डेट फिक्स होने का फोन आया तो उसके मुरझाए चेहरे पर एक बार फिर रौनक देखने को मिली। लेकिन अम्मी ने इस खबर पर बहुत बुरा सा मुंह बनाया और बोली कि लो जी, खर्चा तैयार है। लेकिन मेरे घूर कर देखने पर वो मुंह बनाते हुए पास पड़े काजू को खाने लगी। अम्मी की बात मेहरबानों सुन चुकी थी, इसलिए उसका चेहरा उतर गया। यही वजह थी कि मेहरबानों ने मुझसे शादी के लिए नए कपड़ों का तकाजा नहीं किया। लेकिन ये बात मुझे बेहद महसूस हुई, तो मैंने उसे कुछ रकम दी कि वो अपनी पसंद के कपड़े मार्केट से ले आए। उसने मुझसे पैसे तो ले लिए, लेकिन उसके फीके चेहरे पर कोई रौनक ना आई। अलबत्ता शादी पर जाने के जिक्र पर अम्मी ने मुझे रोक दिया। अरे, इन टटपुंजियों की शादी में बड़े गोश्त की जगह पालक दाल ही मिलेगी, बेहतर है वही खर्चा घर कर लो। इन्हीं पैसों में बेहतरीन बिरयानी मंगवा कर। अम्मी, खुदा के लिए आहिस्ता आवाज में बात करें, मेहरबानों सुन लेगी तो क्या सोचेगी? मैंने हड़बड़ा कर अम्मी को कहा तो वो तन कर बोली, अरे मैं इसकी सोचों को मारूं अपनी जूती पर? एक दफा नहीं 100 दफा सुन ले, क्या बिगाड़ लेगी हमारा? सही कह रही हूं। इनके घर में कभी चले जाओ तो ढंग की चाय अच्छे कपों में पीने को नहीं मिलती। 2-4 मेहमानों को देखकर इनके हाथ पांव फूलने लगते हैं, लेकिन पकाकर वही दाल माश पानी से भी पतली मुंह के आगे रख देते हैं। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और हाँ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की, आराम से बैठ घर में। ये जाती है तो भले जाए हमारी बला से, नहीं तो फिर इसके अम्मा बाबा का फोन आ जाएगा कि जैसे हमने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। अरे छोटे घर की लड़कियों के बड़े मसाइल होते हैं अली, तुम नहीं समझोगे। अम्मी तो अपना पानदान उठाकर वहां से चल दी, लेकिन मुझे घर के नदामत कर गई, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद भी अम्मी बोलती ही चली गई। और मेहरबानों ने ये सारी बातें सुन ली और वो मुझे शिकायत भरी नजरों से देखती ही रही। अम्मी ना खुद शादी पर गई ना मुझे जाने दिया।
मैं मेहंदी पर तो ना जा सका, लेकिन बारात पर मैं चुपके से अम्मी को बताए बगैर ही निकल आया। मुझे यूं अपने घर में गैर मतवक्के देखकर मेहरबानों के चेहरे पर खुशियों के कई रंग खिल उठे। उसने मुझसे पीछे देखने की कोशिश की तो मैं उसकी नजरों का मफहूम समझ गया। अम्मी और अब्बू नहीं आए। मेरी बात ने उसे मजीद अफसुर्दा कर दिया। क्या अम्मी को बताकर आए हैं? तो मैं उससे नजरें चुराता हुआ बोला, नहीं। अगर उन्हें पता चल गया तो? मेरी बात सुनकर वो घबराई। तो क्या मेहरबानो? मैंने चिढ़कर उसकी तरफ देखा। तुम मेरी बीवी हो, तुम पर भी मेरा कुछ हक बनता है कि नहीं? दरअसल मैंने ये बात इसलिए कही कि वो कहीं ये न समझे कि मैंने आपको फोन करके बुला लिया है। फिर आप जानते ही हैं कि अगर उन्हें यह पता चल गया कि आप यहाँ पर आए हैं तो वो मुझ पर बिगड़ने लगेंगी। सच तो यह है कि मैं इन लड़ाइयों से बहुत बचने की कोशिश इसलिए अब करती हूँ कि नूर अब बड़ी हो रही है और रोज रोज की ये लड़ाइयाँ उसके जहन पर बहुत बुरा असर डालने लगी हैं। इसीलिए सोचती हूँ कि आप यहाँ ना ही आते तो अच्छा था। ये रोज रोज का डर मसले का हल नहीं है मेहरबानो। हमें मुस्तकिल बुनियादों पर इस मसले को सुलझाना होगा, और वो भी मिलकर। क्या तुम इस मामले में मेरा साथ दोगी? वो मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगी। मैं आपका मतलब नहीं समझी। आप क्या कहना चाहते हैं अली? तुम अगर यहाँ से फारिग हो गई हो तो चलें घर। मेरे सवाल पर उसके चेहरे पर एक तजब्जुब सा आकर ठहर गया। जी ठीक है, मैं अम्मी को बताती हूँ। फिर वो नूर को आवाजें देती हुई आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी और हम घर जाने की बजाय एक अनजान सड़क पर महवे सफर थे कि अचानक वो बोल पड़ी, ये कहाँ जा रहे हैं आप? तो मैंने उससे कहा कि घर। तो वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। अली, घर का रास्ता तो ये नहीं है। तो मैं उसकी घबराहट पर मुस्कुरा दिया। मेरी मुस्कुराहट ने उसको मजीद उलझन में डाल दिया। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं अली? उसकी उलझन बदस्तूर बरकरार थी, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब न दिया और ड्राइविंग पर अपनी तवज्जो मरकूज रखी। वो मेरे जवाब के लिए थोड़ी देर तक मुझे देखती रही, लेकिन फिर वो सामने देखने लगी। गोद में धरी उसकी उंगलियां एक दूसरे से बार बार उलझ रही थी, जो उसके अंदरूनी इज़्तिराब को जाहिर करने के लिए काफी थी। मैंने गाड़ी एक 2 मंजिला मकान के सामने रोकी, जिसकी बाउंड्री लाइन के अंदरूनी तरफ सरू के कई दरख्त लगे हुए थे। लो जी, आ गया घर। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए खुशी से कहा। तो वो कुछ ना समझते हुए मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसकी तरफ का दरवाजा खोला तो वो हैरान हैरान नजरों से नीचे उतरी और फिर घूमकर दरवाजे की तरफ गई। ये घर काफी पुराने तर्ज का था और थोड़ा सा शहर से हटकर कस्बे में था, लेकिन ये घर काफी अच्छी कंडीशन में था। रंग रोगन मार्बल टाइल की वजह से खूबसूरत मगर एंटीक दिखाई देता था। हम जिस वक्त घर पहुंचे तो शाम का धुंधलका पहर रहा था। मैंने आगे बढ़कर मेन गेट खोला और फिर आहिस्ता आहिस्ता दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मेरे पीछे मेहरबानों और नूर हैरान परेशान नजरों से दाएं बाएं देखती हुई मेरे पीछे पीछे आ रही थी। कैसा लगा? मैंने अचानक मुड़कर मेहरबानों से सवाल किया तो वो चौंक सी गई। टीवी लाउंज बहुत ही खूबसूरत था। मैंने खास तौर पर मेहरबानों के जौक को मद्देनजर रखते हुए उसे फर्निश्ड करवाया था। उसके कोने में मैंने एक झूला भी रखवाया, जिसकी लकड़ी पर बहुत खूबसूरत मीनाकारी हुई थी। मैं उसे एक कमरे में लेकर गया कि अचानक वो रुकी और उसने मुझसे पूछा, अली ये सब क्या है? घर है भाई, और क्या है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया तो वो गुस्से में आ गई। मेरे ख्याल में बहुत मजाक हो गया है अली। बेहतर होगा कि आप मुझे सच सच बताएं कि ये सब क्या हो रहा है। मैं 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा और फिर उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे खुद से करीब किया और कहा, यह तुम्हारे सब्र का फल है मेहरबानो। मैं तकरीबन 1 माह से इस घर को सजाने और संवारने में लगा हुआ हूँ। ये घर मैंने तुम्हारे लिए लिया है ताकि तुम और नूर आज़ादी से अपना वक्त गुजार सको। कोई रोक टोक तुम्हारी जिंदगी में ना हो। इस घर के कागजात मैंने तुम्हारे नाम बनाए हैं। वो जो जो मेरी बातें सुनती जा रही थी, उसकी आंखें आंसू और तशक्कुर से लबरेज होती जा रही थी। वो बेयकीनी से सर हिलाते हुए मेरे सीने आ लगी और रो पड़ी। एकदम से वो मेरे सीने से हटी और उसने सवाल किया, क्या आपने अम्मी को बताया? और इस सब के लिए क्या वो मान गई? मैंने इनकार में अपना सर हिलाया तो वो परेशान होकर 2 कदम पीछे हटी। तो फिर वो कैसे हमें यहाँ रहने की इजाज़त दे सकती हैं? क्या मतलब मेहरबानो कि वो हमें यहाँ इजाज़त देंगी तो हम रहेंगे? मैं एक बालिग बाशऊर अपना बोझ और अपने बीवी बच्चों का बोझ उठाने का अहल हूँ, तो ऐसे में मुझे उनसे इजाज़त मांगने की ज़रूरत ही क्या है? आप समझ नहीं रहे अली। उन्हें बताए बगैर हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? हाँ तो हम बताएंगे ना, बल्कि अभी चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है अली, वो मुझे नहीं छोड़ेंगी।
اس ڈر کا خاتمہ کرنا ہے مہربانو۔ میں کب تک تمہیں اور نور کو اس ڈر کے سائے میں رکھ سکتا ہوں؟ ڈر ڈر کا جینا کوئی جینا نہیں ہوتا۔ اپنے آنے والے کل اور بیٹی کے اچھے مستقبل کے لیے یہ کڑوا گھونٹ ہمیں پینا ہی پڑے گا۔ اگر امی تمہارے لیے اور نور کے لیے اپنا دل اتنا سخت نہ کرتی تو شاید میں یہ قدم نہ اٹھاتا۔ تم اور میں تو ان کے ساتھ جی سکتے ہیں، لیکن نور اس گھٹے ماحول میں اپنا مستقبل کیسے سنوار سکتی ہے جہاں قدم قدم پر اس کی ماں کو ذلیل کیا جا رہا ہو؟ اور اس ماحول سے سیکھ کیا رہی ہے؟ ڈر، غصہ، تلخی۔ تم نے کبھی غور کیا ہے نور پر؟ ذرا سی آواز پر وہ کیسے سہم جاتی ہے؟ جس گھر میں دادی، دادا، ماں باپ جیسے رشتے بچے کے پاس ہوں تو وہاں تو بچوں کو کھل کر گلاب ہونا چاہیے، لیکن نور دن بدن ایک خوفزدہ بچہ بن رہی ہے، اور یہ اس کی شخصی نشو نما کے لیے صرف زہر ہے۔ آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں علی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جانے کے بعد میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ تو تم سے کس نے کہا ہے کہ تم یہاں اکیلی رہو گی؟ میری ٹرانسفر ہو چکی ہے یہاں مستقل بنیادوں پر۔ اتنی بڑی خبر سننے کے بعد مہربانوں کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ میں اپنی بیٹی اور بیوی کو پاس ہی ہوٹل میں لے گیا اور بہترین کھانے کا آرڈر دیا، اور پھر اس کے بعد میں انہیں لے کر امی کے گھر گیا۔ رات ہم نے سکون سے بسر کی، اور صبح اٹھ کر میں نے جب امی کے سامنے الگ گھر لینے اور مہربانوں اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے جانے کی بات کی تو امی ہتے سے اکھڑ گئیں۔ یہ اپنے بھائی کی شادی پر گئی تھی یا تم پر تعویذ گنڈے کرنے؟ ارے کیا گھول کر پلا دیا ہے اس نے اور اس کی ماں نے کہ تم راتوں رات ہی بدل گئے اور الگ گھر لے کر رہنے کی باتیں کر رہے ہو؟ امی اس سے پہلے کہ کچھ اور اناپ شناپ بولتی، میں نے مہربانوں کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے اور نور کے کپڑے اٹھا لے اور چلے۔ امی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مہربانوں کو بد دعائیں دینے لگی۔ ابو بالکل خاموش رہے۔ امی ایک منٹ کے لیے بھی چپ نہ ہوئی، اور وہ مسلسل مہربانوں، اس کے والدین کو گالیاں اور بد دعائیں دیتی جا رہی تھیں۔ اس دوران ابو نے انہیں کئی بار منع بھی کیا۔ پھر میں ابو سے گلے مل کر امی کے قریب خدا حافظ کہنے کے لیے آیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا، تو میں چپ چاپ مہربانوں اور اپنی بیٹی نور کو لے کر نکل آیا۔ مہربانوں انتہائی ذہنی تناؤ کا شکار تھی اور نور اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ بس یہ آخری بار ہے، آئندہ تم لوگوں کو کوئی بھی نہیں ڈرا سکے گا، ریلیکس ہو جاؤ، میں نے اپنی بیوی اور بیٹی دونوں کو تسلی دی۔ پھر میں نے مہربانوں کو کہا کہ ہمیں مارکیٹ سے کھانے پینے کا ضروری سامان لینا چاہیے، تو مہربانوں کے چہرے پر ایک اطمینان سا چھلکا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ گھر جانے سے پہلے یہ اپنی ٹینشن سے نکل آئے تاکہ ہم خوشی خوشی اپنے گھر میں داخل ہو سکیں۔ کھانے پینے کی تقریباً تمام چیزیں ہی میں نے مہربانوں کی مرضی اور چوائس سے خرید لی، اور پھر ہم خوشی خوشی اپنے نئے گھر میں داخل ہوئے۔ میں جوں ہی گھر داخل ہوا تو ابو کی کال آئی۔ وہ مجھ سے گھر خیریت سے پہنچنے کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، تو میں نے انہیں یہ اطمینان دلایا کہ ہم خیریت سے ہیں، اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی امی کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے جانے کے 10 منٹ بعد ہی اپنی سہیلی کے گھر جانے کے لیے وہ نکلی ہیں۔ تو میں نے بھی نہیں روکا کہ چلو اس بہانے تھوڑا سا باہر وقت اچھا گزارے گی تو اچھا فیل کریں گی۔ میں نے گہری سانس چھوڑی اور فون بند کر دیا۔ مہربانوں نے آتے ہی کچن سنبھال لیا اور ایک اچھی سگڑ بیوی کی طرح کچن کی تمام کیبنٹس میں سامان کو اچھی طرح سے سجا دیا۔ پھر اس نے چائے بنائی اور دن کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ حالانکہ میں نے اسے منع کیا کہ میں ہوٹل سے کھانا لے آتا ہوں، لیکن اس نے منع کر دیا کہ جب سب کچھ خریدا ہوا ہے تو ہم باہر سے کھانا کیوں کھائیں۔ تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے پلاؤ بنانے کی فرمائش کر ڈالی، جسے اس نے خوش دلی سے قبول کر لی اور پلاؤ بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ جو 5 کلو مٹن مارکیٹ سے لیا تھا اس کا 1 کلو کا پیکٹ بنا کر فریج میں بھی رکھنے لگی۔ لیکن پلاؤ میں ڈالنے کے لیے اس نے چکن نکالا، اور جوں ہی اس نے چکن مسالے میں ڈالا تو یہ دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اس میں کوئی بھی لیگ پیس نہیں ہے۔ اس نے مرغی کا گوشت خود اپنے ہاتھ سے دھویا تھا، اور اب وہ حیران کھڑی تھی کہ گوشت کم کیوں ہے۔ ہاں بھائی، کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے کچن میں آ کر اس سے پوچھا تو وہ پریشان نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولی، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مرغی کا گوشت دھویا ہے، لیکن اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس میں لیگ پیس نہیں ہے۔ حیران ہوں کہ وہ گوشت کہاں گیا۔ مہربانوں کی اس بات پر مجھے بھی حیرانگی ہوئی، لیکن پھر میں نے فریج سے کھیرے نکالے اور رائتا بنانے لگا۔ کھانا پہلی بار اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ آزادی کے ساتھ کھاتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر میں ان دونوں کو چھوڑ کر ایک ضروری کام سے باہر گیا، اور جب میں گھر لوٹا تو پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہربانوں اور نور دونوں ہی گیٹ کے پاس کھڑی تھیں۔ کیا ہوا؟
سب خیریت ہے؟ میں پریشان ہو کر گاڑی سے اترا اور ان کی طرف بھاگتا ہوا گیا تو وہ دونوں ڈری ہوئی تھی۔ پتہ نہیں علی، لیکن جو ہی مغرب کی اذان شروع ہوئی ایک دم سے گھر کی ساری لائٹیں جلنا بجھنا شروع ہو گئیں۔ جس وقت یہ سب ہو رہا تھا اس وقت میں موبائل پر بڑے بھیا کو واٹس ایپ پر میسج کر رہی تھی۔ میں نے جو ہی موبائل کی لائٹ آن کرنا چاہی تو موبائل آن نہ ہوا، پھر ایک دم سے اندھیرا ہو گیا اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے رہا تھا، تو میں نور کو لے کر باہر آ گئی۔ پاگل ہو تم مہربانو، اس طرح سے کوئی باہر کھڑا ہوتا ہے کیا؟ میں جو ہی انہیں لے کر اندر آیا تو فوراً لائٹ آ گئی، لیکن لاؤنج میں ہم سب داخل ہوئے تو عجیب ناگوار سی بو ہم سب نے محسوس کی۔ یہ کیسی بو ہے؟ میں پریشان ہو کر بڑبڑایا اور پھر فوراً ہی میرے قدم کچن کی طرف جانے لگے، اور یہ دیکھ کر ہی میرے اوسان خطا ہو گئے کہ جس دیگچے میں پلاؤ بنایا تھا اس کے نیچے چولہا کھلا ہوا تھا۔ دیگچے کے اندر رات کے لیے جو پلاؤ بچا تھا وہ سارا جل چکا تھا۔ کچن میں جلے ہوئے پلاؤ کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر چولہا بند کیا اور پلاؤ کا دیچکا اٹھا کر سنک میں رکھا اور نل کا کھول دیا۔ پھر میں غصے سے پیچھے مڑا اور مہربانوں کو غصے سے کہا، مہربانوں اتنی غفلت، یہ سب کیا تھا؟ مہربانوں ابھی تک سکتے کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ علی میرا یقین کریں، پلاؤ تیار ہونے کے بعد میں نے دیچکا چولہے سے اتار دیا تھا اور چولہا اسی وقت بند کر دیا تھا۔ پھر یہ دیگچا چولہے پر کیسے آ گیا مجھے نہیں علم۔ اس کے پاؤں تھے، یہ خود چولہے پر چڑھ گیا تھا۔ میں غصے سے بولا تو مہربانوں رونے لگی۔ مما سارا کھانا جل گیا ہے، ہم اب کیا کھائیں گے؟ نور منہ بسورتے ہوئے بولی تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اوہو بیٹا، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے، ہم بازار سے اور لے آئیں گے۔ میں بازار کی طرف نکلنے کے لیے جو ہی لاؤنج کے دروازے کے پاس پہنچا تو پلٹ کر میں نے مہربانوں کو کہا کہ برائے مہربانی اب اگر لائٹ چلی جائے تو گیٹ کھول کر باہر مت آنا، اور انسان اپنے گھر کے اندر زیادہ محفوظ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ ڈر کے مارے باہر نکل آئے جہاں پر سیفٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس نے میری بات پر سر ہلایا اور میں نزدیکی ہوٹل سے کھانا لینے کے لیے باہر نکل گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے کمرے میں آ گئے اور سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن میں یہ بات بہت محسوس کر رہا تھا کہ مہربانوں کچھ خوف زدہ سی ہے۔ سو جاؤ مہربانوں، کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی تھی، اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ تم دل پر ہی لے کر بیٹھ گئی ہو۔ بات غلطی کی نہیں ہے علی، بہت کچھ گھر میں عجیب سا ہو رہا ہے جو میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ گوشت آپ لے کر آئے اور میں نے خود دھویا، لیکن جب میں کچا گوشت ہانڈی میں ڈالنے لگی تو وہ کم تھا، پھر پورے گھر کی لائٹس کا جلنا بجھنا اور اب سارا کا سارا کھانا جل جانا۔ یہ سب اتفاقات نہیں ہیں بلکہ انتہائی غیر معمولی واقعات ہیں اگر آپ غور کریں تو۔ اچھا، اب تم کہنا کیا چاہتی ہو، یا اپنی اس بات سے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ یہ گھر پر آسیب ہے، یہاں پر پر اسرار شکتیاں ہیں، جن بھوت ہیں؟ ہاں۔ او کم آن مہربانوں، خدا کے لیے اب کوئی ہارر مووی کی سٹوری نہ شروع کر دینا۔ میں اپنی بات ختم کر کے جو ہی ہنسنے لگا ایک دم سے الماری کے دروازے کھل گئے، میرے ساتھ ساتھ مہربانوں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، وہ چیخی، اوہ کچھ نہیں ہے یارا، کیا تم بھی نہ ہر وقت ڈرتی رہتی ہو؟ یہ الماری کا دروازہ خود بخود کیسے کھل گیا؟ مہربانوں خوف زدہ لہجے میں بولی۔ او بھائی، ہو سکتا ہے الماری کے قبضے ڈھیلے ہوں اس لیے دروازہ کھل گیا ہو، یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے۔ یہ بات کر کے میں جو ہی اٹھا تھا کہ الماری کے دروازے بند کر دوں تو اسی وقت لائٹ چلی گئی۔ یہ شکر تھا کہ میرے ہاتھ میں موبائل تھا۔ میں نے فوراً موبائل کی ٹارچ آن کی، لیکن اسی وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے پاس سے گزر کر گیا ہو۔ یہ احساس مجھ پر حاوی تھا، لیکن میں نے اس خیال کو جھٹک دیا کیونکہ میں ایسا کوئی خیال پالنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں الماری کے پاس جانے کے لیے میرا دل آمادہ نہ ہوا، تو میں وہیں بستر پر بیٹھا ہی تھا کہ لائٹ آ گئی۔ میں نے فوراً 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بیڈ کے ارد گرد پھونکی اور مہربانوں کی طرف دیکھا جس کا خوف کی وجہ سے رنگ پیلا ہو چکا تھا۔ کیا بات ہے مہربانوں، خدا کے لیے سو جاؤ۔ وہ دراصل کپڑوں کی الماری کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ تو میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اچھا اوکے، میں اسے بند کر دیتا ہوں۔ میں نے الماری کا دروازہ بند کیا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا، اب ٹھیک ہے؟ تو وہ مطمئن ہو گئی اور لیٹ گئی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میری نیند اڑ گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کمرے میں سے عجیب سی بھینی بھینی خوشبو آنے لگی۔ میں نے چونک کر مہربانوں کی طرف دیکھا تو وہ سو چکی تھی، تو میں نے شکر کے کلمے پڑھے، ورنہ وہ پھر خوف زدہ ہو جاتی۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنے لگا۔ مزید تھوڑی دیر گزری تو خوشبو آنا بند ہو گئی،
تو میں بھی پرسکون ہو گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن ہم سب صبح سویرے دیر سے اٹھے تھے۔ ابھی ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ اچانک ہمارے گیٹ پر کسی نے بیل بجائی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خاتون کھڑی تھی جنہوں نے خود کو ہمارا ہمسایہ متعارف کروایا تھا۔ میں انہیں عزت کے ساتھ لاؤنج میں لے کر آیا اور مہربانوں کو آواز دی۔ مہربانوں جو کچن میں برتن دھو رہی تھی، میری آواز سنتے ہی ہاتھ پہنچتے ہوئے باہر آئیں اور پرتپاک انداز میں خاتون سے ملی۔ کافی دیر گپ شپ چلتی رہی اور پھر اس دوران مہربانوں ان کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ چائے کے پہلے گھونٹ پر ہی انہوں نے مہربانوں کی چائے کی بہت تعریف کی۔ پھر جب اٹھنے لگی تو انہوں نے ایک بات بہت عجیب انداز میں کہی، یہ گھر بہت پراسرار ہے، کیا آپ کو پراپرٹی ڈیلر والوں نے نہیں بتایا؟ ہم دونوں نے ہی نفی میں سر ہلایا۔ ہاں وہ کیوں بتائیں گے، انہیں تو اپنے پیسوں سے مطلب ہوتا ہے نا۔ میں بھی بس تجسس میں تم لوگوں سے ملنے آ گئی، ورنہ اس گھر میں تو ایک رات سے زائد کوئی بھی نہیں رہ پاتا۔ میں نے سوچا دیکھو کہیں تم لوگ جا تو نہیں رہے۔ اس کی بات پر مہربانوں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ خاتون تو یہاں سے جا چکی تھی، لیکن ہم دونوں میاں بیوی پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ وقت مزید گزرا تو مہربانوں اپنے کندھوں میں ہر وقت درد کی شکایت کرنے لگی، حالانکہ پہلے اسے ایسی کوئی تکلیف نہ تھی۔ خوشبو کا سلسلہ بھی مغرب کے بعد پورے گھر میں پھیل جاتا، جس کی وجہ مجھے اور مہربانوں کو کوئی نہ ملتی۔ 2 دن خیریت سے گزرے ہی تھے کہ مہربانوں بدحواس سی ہو کر مجھے آوازیں دینے لگی۔ علی فوراً کچن میں آئے۔ وہ ایک ہی سانس میں کئی بار مجھے پکار چکی تھی۔ میں اپنا سارا کام چھوڑ کر فوراً کچن میں بھاگا تو وہ فریزر کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ فریزر کھول چکی تھی۔ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کے قریب گیا اور پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو وہ حیران اور پریشان نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، فریزر میں گوشت رکھا ہوا تھا، پورے 5 پیکٹ۔ اب وہ گوشت نہیں ہے۔ کیا فضول بات کر رہی ہو یار، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے پیچھے ہٹایا اور جب میری نظر پڑی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ فریزر میں کوئی گوشت کا پیکٹ موجود نہیں تھا، حالانکہ یہ پیکٹ میں نے خود مہربانوں کو رکھتے ہوئے دیکھے تھے اور اس نے میرے سامنے ہی فریزر میں رکھے تھے۔ میں اور مہربانوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ پراسرار ضرور ہے، لیکن آپ کو تو ہر وقت مذاق سوچتا ہے۔ اس دن چولہا، اچھا بس، میں نے اسے دوبارہ تذکرہ کرنے سے منع کر دیا۔ میں گوشت لے کر آؤں گا، تم اس وقت کے لیے دال چاول بنا دو۔ میں کچن سے فوراً باہر آیا۔ میرے لیے یہ سب باتیں بڑی حیران کن تھیں۔ ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً وضو کیا اور نماز کی تیاری کرنے لگا اور ساتھ ہی مہربانوں کو بھی نماز پڑھنے کی تاکید کی۔ مہربانوں بہت ہی فرما بردار بیوی ثابت ہوئی۔ اس نے میری بات پر عمل کرتے ہوئے فوراً وضو بنایا اور میرے ساتھ ہی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جو ہی ہم میاں بیوی نے نماز شروع کی، ہمارے ارد گرد خوشبو پھیل گئی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ نماز ختم کی اور ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ خوشبو کا جھونکا ہمارے ارد گرد سے ہوتا ہوا اب کہیں دور جا چکا تھا۔ میں مہربانوں کے ساتھ ہی کچن میں گیا تاکہ اسے ڈر نہ لگے۔ جو ہی کھانا بن گیا تو میں نے ایک علیحدہ سے پلیٹ میں سالن اور روٹی لی اور جا کر اوپر چھت پر رکھ دی اور پھر نیچے آ گیا۔ مہربانوں کچھ نہ سمجھتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگی تو میں نے اس سے کہا، ایک بات تو تم اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اس گھر میں جو بھی مخلوق ہے وہ ہمیں نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ بس 2 باتوں کا خیال رکھنا، ایک گھر میں صفائی رہے اور دوسرا نماز کی پابندی ضروری ہے، اور تیسرا جب بھی تم کھانا بناؤ اس میں سے ایک پلیٹ اور روٹی الگ کر کے رکھ لینا، یہ اس گھر میں رہنے والی مخلوق کا حصہ ہوگا۔ آپ یہ باتیں کیسے جانتے ہیں؟ وہ تذبذب میں مجھ سے پوچھنے لگی۔ دبئی میں میرے ساتھ ایک روحانی عالم رہتے تھے، ان کے قبضے میں بہت سارے جنات تھے۔ روحانیت کے ساتھ میرا بھی بہت قریبی تعلق رہا ہے اور میں نے ان سے اس حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش بھی کی، لیکن غم روزگار کی وجہ سے زیادہ علم تو نہ سیکھ سکا۔ لیکن جتنا سیکھا ہے اس کی روشنی میں مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے جو باتیں میں نے تم سے کہیں۔ بس اب اس بارے میں مزید مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، جتنا کہا ہے اس پر عمل کرو۔ تو اس نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ 1 ہفتے بعد ہی امی مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئیں۔ مہربانوں سے تو انہوں نے کوئی بات نہ کی اور مجھ سے بھی اکھڑے اکھڑے لہجے میں ملی۔ مہربانوں نے ان کے لیے بہترین کھانا تیار کیا، لیکن انہوں نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا، اور میں جو بازار سے چپلی کباب لے کر آیا تھا انہوں نے بس سرسری سا وہی کھایا۔ کھانے کے فوراً بعد ہی ابو نے جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو امی نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے
رات یہاں ہی رک جاتے ہیں۔ امی کے اتنے موڈ خراب ہونے کے بعد یہاں میرے پاس رکنے کے لیے رضامند ہو جانا میرے لیے بے حد حیران کن بات تھی۔ لہٰذا میں نے رات کا کھانا خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تاکہ میری ماں رات کو پیٹ بھر کر کھا سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ امی نے میرے ہاتھ کی پکی ہر ڈش کو بہت ہی خوشی سے کھایا، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، تو میں انہیں اپنے ہی کمرے میں لے آیا تاکہ وہ سکون سے اے سی والے کمرے میں سو سکیں۔ میں کمرے سے جو ہی باہر نکلا تو سامنے مہربانو کھڑی تھی۔ مہربانو، تم آج رات قربانی دے دو، کسی اور کمرے میں سو جاؤ، امی ذرا اس کمرے میں سکون سے سو جائیں گی۔ میں بھی آپ کو یہی کہنے والی تھی، چلے اچھا ہوا آپ پہلے ہی ان کو یہاں لے آئے۔ میں نے اس مخلص سی لڑکی کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، اور پھر ہم دونوں نماز پڑھنے کے لیے وضو بنانے لگے۔ آدھی رات کو ہی اچانک مہربانو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے شدید گھبراہٹ اور پسینے شروع ہو گئے۔ اس کا جسم بے حد ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ بار بار اپنے سینے کی طرف اشارہ دیتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے یہاں تکلیف ہے۔ میں اسے اسی وقت ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر پھونکتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ پرسکون ہو گئی اور سو گئی۔ ہم ابھی سوئے ہوئے ہی تھے کہ اچانک ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، تو میں نے فوراً دروازہ کھولا تو سامنے امی جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے انہیں روکنا چاہا کہ ناشتہ کر کے چلی جائیے گا، لیکن وہ بضد تھیں اور اتنی جلدی میں تھیں کہ میری بات کا جواب دینا بھی انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، اور خدا حافظ کہہ کر باہر کی طرف قدم رکھ ڈالا۔ ابو بھی حیران نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ دوبارہ نیند کا آنا تو میرے لیے ممکن نہ تھا، لہٰذا میں اپنے لان میں ہی بیٹھ گیا۔ نماز پڑھا کرو علی، نماز شر سے بچاتی ہے۔ میرے کانوں کے پاس ایک عجیب سی نرم سی سرگوشی ابھری تو میں ہڑبڑا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ اچانک مجھے کمرے میں سے مہربانوں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں تیزی سے کمرے کی طرف جانے لگا تو مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی جا رہا ہے۔ وہی بھینی بھینی سی خوشبو جو پہلے دن سے محسوس ہو رہی تھی میرے ساتھ ساتھ تھی۔ میں نے دروازہ جو ہی کھولا تو دیکھا سامنے مہربانو خوف زدہ سی کھڑی ہے۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی اور سینے سے لگ گئی۔ کیا ہوا مہربانو، سب خیریت ہے؟ تو وہ میرے سینے سے لگی رہی۔ یہ دیکھیے، اس نے اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا جس پر سرخ رنگ کے خونی دھبے پڑے ہوئے تھے۔ میں پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہی نہیں، یہ بھی دیکھیے، وہ بیڈ کے پاس لائی جس کی سفید اور گلابی رنگ کی بیڈ شیٹ پر جا بجا سرخ خونی دھبے پڑے ہوئے تھے۔ میں دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ کر کھڑا تھا کہ پھر اس نے دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ پورے کمرے کی دیواریں بھی سرخ تازہ خون کے چھینٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے مہربانوں کو کپڑے چینج کرنے کے لیے باتھ روم بھیجا اور خود اسی پریشانی کے عالم میں کھڑا ہی تھا کہ اچانک مجھے اپنے کانوں میں وہی میٹھی نرم سرگوشی سنائی دی۔ یہ سب کالے علم کی وجہ سے ہوا ہے، بہتر ہے جلد توڑ کر لو۔ کون ہیں آپ؟ میں بغیر ڈرے ان سے مخاطب ہوا تو وہ فوراً ہی میرے سامنے حاضر ہو گئے، سفید باریش اور سفید امامہ پہنے ہوئے، ہاتھ میں تسبیح، انتہائی نورانی چہرہ۔ میرا دل ان سے ڈرنے کے بجائے ان کی عقیدت میں گرفتار ہو گیا۔ آپ کون؟ میرا نام شاہ زبار ہے، جن ذات ہوں۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے 100 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ تم میرے روحانی استاد کے شاگرد ہو جو دبئی میں تمہارے ساتھ رہے تھے، اس لیے تمہاری اس نسبت کی وجہ سے چھوٹ ہو گئی، اور دوسری وجہ تمہاری نماز کی پابندی تھی جس کی وجہ سے میرا دل چاہا کہ تمہیں یہاں رہنا چاہیے، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ان میں کوئی نمازی پرہیزگار نہ تھا، سب شرابی زانی تھے۔ اس لیے میں ایک رات سے زائد ان لوگوں کو برداشت نہیں کر پاتا تھا اور وہ ڈر کے مارے یہاں سے بھاگ جاتے۔ کیونکہ تم میرے روحانی استاد کے شاگرد ہو اس لیے میں تمہیں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تمہاری بیوی پر بہت سخت کالا علم کیا گیا ہے، اگر اس کا توڑ نہ کیا گیا تو یہ 10 دن کے اندر اندر مر جائے گی۔ ابھی اس پر خون کے چھینٹے پڑے ہیں تو کچھ دن بعد اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ ان کی باتوں پر میرا دل لرز گیا، لیکن میرا تو کوئی دشمن نہیں، ایسا تو کوئی دشمن ہی کرتا ہے، تمہارا نہیں لیکن تمہاری بیوی کا دشمن تو ہے نا۔ ان کی بات پر میرا ماتھا ٹھنکا، لیکن دل نہ مانا کہ امی اس حد تک جا کر میرا گھر خراب کریں گی۔ وہ شاید میرا ذہن پڑھنے پر قادر تھے، اس لیے مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ پھر وہ ایک کیاری کے پاس لائے اور مجھے اشارے سے کہا کہ اس جگہ کی کھدائی کرو۔ میں نے جب وہ جگہ کھودی تو اس کے اندر ایک گڑیا ملی جس کے عین دل والی جگہ پر بہت سی سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور پورے بدن پر سرخ چھینٹے تھے اور اس کے بال میخوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ایک تو گڑیا بدصورت تھی
اور اوپر سے اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل متلانے لگا۔ شاہ نے آنکھ بند کر کے کچھ پڑھا اور پھر گڑیا کی طرف پھونک ماری تو اس کے دل میں لگی سوئیاں پگھل کر بہہ گئیں اور میخیں بھی جل کر سیاہ ہو گئیں۔ یہ گڑیا پانی میں بہا دو اور چاروں کل اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے رہو، انشاءاللہ تمہاری والدہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہ ہوگی۔ لیکن ان سب باتوں کا ذکر میں نے مہربانوں سے چھپا لیا۔ کالے علم کا اثر تو آہستہ آہستہ ہی کم ہوتا ہے، لیکن کئی سال بعد بھی مہربانوں دوبارہ ماں نہ بن سکی۔ کالا علم کروانے والے تو خود بھی چین سے نہیں رہتے، شاید اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ امی جو ہر وقت مہربانوں کو تکلیف دینے کا سوچتے سوچتے خود ایسی تکلیف میں مبتلا ہوئیں کہ جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہ تھا، ان کی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ وہ خود سے نہ اٹھ سکتی تھیں، نہ بیٹھ سکتی تھیں۔ ایسے میں جہاں بیٹیاں بھی ان کے پاس آنے سے گھبراتی تھیں، وہاں مہربانوں نے ان کی بہت خدمت کی اور پھر ان کی اسی حالت میں ڈیتھ ہو گئی۔ میں امی کی تدفین کے بعد ابو کو لے کر اسی گھر میں واپس آ گیا جہاں پر وہ تہجد گزار مومن جن شاہ جی بھی رہتے تھے۔ ایک دن ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے فلاں قبرستان میں دفنا دینا۔ میں نے ان کی وصیت کو پلے سے باندھ لیا اور جہاں تک ہو سکا ان کی تیمارداری کرتا رہا، اور جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی وصیت کے مطابق ان کو وہیں پر دفن کیا جہاں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں گھر لوٹا تو دل بہت اداس تھا کہ اچانک مہربانوں کی طبیعت خراب ہوئی، تو میں اسے لے کر فوراً ہاسپٹل گیا تو لیڈی ڈاکٹر نے مجھے اس بات کی خوشخبری سنائی کہ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ یہ خبر سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یقیناً یہ اپنی والدہ کے گناہوں پر پردہ ڈالنے اور ان کی خدمت گزاری کا انعام مجھے دنیا میں ہی مل گیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں نیت والمراد، نیت اچھی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔